اب آپ اس مبارک سلسلے کا 16واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی کی، اشہر الحرم میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جانتا ہے، ہم نے تو سمجھا کہ یکم شعبان ہے۔ آپ نے فرمایا انی لا اقبل، یہ مال غنیمت ہم نہیں قبول کرتے۔ اشہر الحرم میں کیوں لڑائی؟ اب مکے والوں نے آدمی بھیجا، حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو، ہمارے صحابہ نے شعبان سمجھ کر حملہ کیا ہے، لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں، اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے نا تو مہربانی کریں کہ پھر آپ ہمارے 2 بندے جو پکڑے ہوئے نا، حکیم ابن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ، وہ واپس کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم 2 بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے 2 آدمی گم ہیں، 8 میں سے 6 واپس آئے ہیں اور 2 آدمی ہمارے گم ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کے کہیں ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ان کو قتل کر دے، پھر ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ 2 آدمی ہمارے خیریت سے واپس آ گئے تو ہم تمہارے 2 آدمی واپس کر دیں۔ اچھا خدا کی شان ہے، کچھ دیر گزری وہ 2 آدمی آ گئے، صاحب آ گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ ہم تو بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے، اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ قافلہ ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی، اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا ابھی ان 2 کو چھوڑ دو، سواری بھی دو اور مکے بھیج دو، ہم اپنی زبان پہ پابند۔ جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ابن کیسان حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال، آپ کا کمال، اسلام کی صفتیں، نماز، عبادات، اذان دیکھا ہے، میرے دل میں تو اسلام گھر کر چکا ہے، مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں یہ جاتا ہے تو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں تو واپس نہیں جاتا۔ عثمان ابن عبداللہ چلا گیا، وہ مسلمان نہ ہوا، مکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر میں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بعد الہجرہ مدینہ منورہ میں پیش۔ اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنا تھی کہ یا الہ العالمین، آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا لیکن دل میں تمنا تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا، میں ولد ابراہیم ہوں، ملت ابراہیم الخلیل ہوں، اور پھر بنائے ابراہیم کعبہ کا میں مکے کا مولد ہوں، اور پھر اس کعبے کی بنا میں اس معمار میں شریک ہوں، مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دیں۔ یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی، لیکن نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے۔ اچھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا، یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا۔ اچھا اب جب حضور مدینہ شریف چلے گیا تو اب تو کعبہ پشت پہ آ گیا، کیونکہ اب تو کعبے کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو تھی وہ بڑھ گئی۔ اللہ نے قرآن اتارا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے دیکھ لیا تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا، کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر سے کہتے نہیں، حرف زبان پہ آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے، ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یعنی یہ پہلے قبلہ تھا، اگر قبلہ نہ ہوتا اس کو قبلے کہنے کا کیا مطلب تھا؟
ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شطر الکعبہ کعبے کی طرف کر لیں، نہ. کتنا بڑا رحمت ہے. فرمایا مسجد الحرام. اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو. فائدہ کیا ہوا کہ اگر کعبے کا حکم ہوتا، ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھتے، جب تک عین کعبے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی. لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا رعایت کر دی. فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو. اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے. ادھر تنعیم ہے، ادھر شمیسی ہے، ادھر جعرانہ ہے، ادھر عرفات ہے. یہ ساری مسجد الحرام ہے. اب کہیں بھی نماز پڑھے تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف رخ ہو ہی جائے گا. اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی، کوئی آسمان کے سورج ڈھونڈنے کی، کوئی سائے دے بس اندازہ ہے ابھی جہاد ہے، بس جہاد ہے کافی ہے. اسی علاقے کی طرف تو اسی اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ تو رخ ہو ہی جائے گا نا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ روزے بھی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اللہ نے جہاد کا حکم بھی نازل کیا. جہاد بھی فرض ہوگی این رمضان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا تو اب حضور اسی فکر میں ہیں. حضور کو پتہ چلا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ جا اور بہت بڑا قافلہ. حضور نے فرمایا آپ نے آدمی بھیجے کہ بھئی تلاش کرو، پتہ کرو، خبر حاصل کرو کہ واقعتاً کوئی قافلہ ہے. اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کہ عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے. اس نے ایک خواب دیکھا مکے میں کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا آل غدر یا آل غدر قوموا الی مزارعکم بعد ثلاث. کہتا ہے کہ اے دھوکے بازو، اے غدارو، اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ 3 دن کے بعد. عاتقہ کہتی ہیں کہ بھئی اس کی آواز سن رہی ہوں، چیخ رہا خواب میں. پھر وہ جاتا ہے صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے پھر وہی آواز لگاتا ہے یا اہل الغدر یا آل غدر، او دھوکے والو تیار ہو جاؤ. لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے. اس کے بعد وہ جا کے جبل ابی قبیس پہ چڑھ جاتا ہے. ابی قبیس پہ چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا آل غدر، اے دھوکے والو تیار ہو جاؤ 3 دن کے بعد. اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ پتھر پھینکتا ہے، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ہر قریشی کے گھر میں گرتا ہے. ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچا. خواب دیکھا، عجیب خواب تھا. کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی، چلو اپنے بھائی عباس کو بتا دی. عباس کو بتایا. اس نے کہا کہ عاتقہ بات سن، کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک بھی. لا تخبری احد، کسی اور کو نہ بتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب سچا ہو جائے تب بھی مشکل، اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے. لیکن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی بہن کو تو روک دیا، لیکن میں نے ولید ابن عتبہ میرا دوست تھا، اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن نے ایسے خواب دیکھا. اچھا، ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا عتبہ کو. اب بات کہاں چپتی ہے. اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب تم کسی کو اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا، تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے، اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے
کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ تم کسی کو نہ بتانا، وہ بے وقوف تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا؟ اب عتبہ کو پتہ چل گیا، حضرت عباس کہتے ہیں اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا، تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی جہل اور بڑے بڑے صنادید، بڑے بڑے روسا قریش سارے دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی جہل نے آدمی دوڑایا، اس نے کہا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ فاتی لینا فجلس معنا، تم ہمارے پاس آؤ، بڑی اہم بات ہے، ہم مشورہ کریں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے طواف ختم کیا، طواف ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا، دیکھا تو بڑے بڑے کاٹ اکٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے، اور ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا عباس، عجیب بات ہے یار، تم میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں، پہلے بھی تمہارے خاندان عبد المطلب میں ایک نبی پیدا ہوا، اب ایک عورت بھی نبی پیدا ہو گئی، پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ، اب جناب وہ تو اب مدینہ چلے گئے، لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنائے بن گئی۔ عباس کہتے ہیں ان کا کیا مطلب، کون نبی بن گئی، کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ نہیں تمہاری بہن عاتقہ نے کیا کہا ہے کہ 3 دن کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یا آل الغدر، اور ہم غدر والے ہیں، ہم دھوکے والے ہیں، کیا ہے، کیسی خبریں دے رہی ہے، کیسے خواب بتا رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بالکل پھر گیا، میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میری بہن نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کوئی؟ میں نے کہا کمال کی بات ہے، تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچا۔ میں نے کہا ہوگا، پر مجھے نہیں پتا۔ ابو جہل بڑا کایا آدمی تھا، دشمنان اسلام ویسے ظاہری معاملات میں تو بڑے دانا ہوتے، تو اس نے کہا کہ دیکھو عباس، مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے، تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے، لیکن یاد رکھو 3 دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اکذب البیت فی العرب، یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر، کیسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں، اور میں پھر اشتہار بن کے پورے عرب قبائل میں ڈھونڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھروں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کر دوں گا۔ میں نے کہا ابو جہل جو کچھ تم نے مرضی ہے کرنا ہے کرتے رہنا، مجھے نہیں پتا کہ عاتقہ نے خواب دیکھا ہے کہ نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی عجیب عجیب بات ہے، عجیب عجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے، جانثاروں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے، اور ابو سفیان کی قیادت میں ہے، اور 1000 اونٹ پر وہ قافلہ مشتمل ہے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو قافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی کے، ایک بڑے تاجر نے مال منگا لیا 10 اونٹ 20 اونٹ، یہ قافلہ ایسا تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا، تمام مکے کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا، کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ کیا یار روز تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو، ایک ہی دفعہ قافلہ منگا لو، سب کا مال اکٹھا آ جائے، ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے، پہرے والے زیادہ ہوں گے، لشکر زیادہ ہوگا، قوت زیادہ ہوگی، اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو ہمیں سستا بھی ملے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑا عظیم قافلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر لے کے آ گیا رسول اللہ ایک قافلہ شام سے چل پڑا ہے، فلاں مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے، اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً مدینہ پاک کے قریب سے گزرے گا۔ اچھا، ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے 10-10 20-20 50-50 میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا، اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے، وہ بھی خبر لگانے کے لیے بھی کہیں کوئی جیش، کوئی لشکر، کوئی آدمی، کوئی فوج چھپی ہوئی تو نہیں، کیونکہ 1000 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، قافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ لے جانا کوئی مذاق تو نہیں ہوتی تھی، سردار کی ذمہ داری تھی۔ ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا، تو وہاں 2 لڑکیاں جاریتان، 2 لڑکیاں جو تھیں وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھیں، وہ کہتی تھی کہ تم نے میرا ہار غائب کر دیا اور تم نے میرا ہار چرا لیا، وہ کہتی کیوں مرتی ہو، قافلہ گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں، بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی۔
ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی، ان سے پانی مانگا، پانی پیا، اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں قافلے کی بات کر رہے ہو؟ کس قافلے کی بات کر رہی ہو تم کہ قافلہ گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے؟ اور کیا؟ نے کہا ہے ہماری بچی آپس میں بہنیں ہم سہیلیاں ہیں، اور اس کا کوئی ہار مجھ سے گم ہو گیا، دیو چیخ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو ہم ہار خرید لیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا؟ اس نے کہا یہاں دو آدمی بیٹھے تھے اونٹوں پر، آپس میں بات کر رہے تھے، ہماری سن رہے تھے، ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں، وہ کہہ رہے تھے قافلہ کوئی آ رہا ہے۔ اب دیکھو ابو سفیان کتنا ذہین اور ذکی، کہتے کہ اچھا وہ آدمی کس چیز پہ سوار تھے؟ اونٹوں پر۔ انہوں نے کہا اونٹ انہوں نے کہاں بٹھائے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ دیکھو وہ سامنے درخت ہے، اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے، اور یہ ساتھ والے درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے، آرام کیا، پانی ہم سے لیا، پانی پیا، وہاں کچھ کھایا پیا، اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے۔ ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا، وہاں آ کے فاخذ بأرۃ من الابائر، اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی، اس کو جو کھولا اس میں اپنا کھجور کی گٹھلیاں ملی۔ کہنے لگا کہ ہاں رجلان من المدینہ، اور تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو اپنے اونٹوں کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹھلیاں کھلاتا ہو، یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے، کھجوریں ان کے پاس زیادہ ہے، اور کسی کے پاس کھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹھلیاں کھلاتا اونٹوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مسلمان ہمارے تعاقب۔ ابو سفیان جناب گھبرایا، ڈرا کہ بھئی اتنا بڑے قافلے کی ذمہ داری ہے، تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم، اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اطلاع کرو کہ فوراً میری مدد کے لیے لشکر بھیجیں، میرا قافلہ خطرے میں آ گیا۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی عنایت، فضل، کرم، منت و احسان سے ہم نے ابتدائے ولادت، بعثت، شباب، نبوت، معارضہ کفار، ثبات، استقامت، ہجرت، حتیٰ کہ ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں مدینہ منورہ سے روانہ، جو بعد میں غزوہ بدر کا سبب بنا۔ اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام میں سب سے پہلا، جس میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور یہ غزوہ بدر جو ہے گویا اس کی تخطیط جو تھی، یعنی جسے آپ پلاننگ کہتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود کی۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے، لیکن ایک فرق ہے، ایک چیز ہوتی ہے اسباب کے ماتحت، اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں اسباب کے بغیر خود قدرت خود کر دیتی، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب۔ مصطلحات علماء میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ما تحت الاسباب اور ایک ہوتے ہیں ما فوق الاسباب، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی جو ہیں ہمارے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، وہ بیچارے عقیدے میں گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی، ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، اور ایک ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی کہ انہوں نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا، انہوں نے توجہ کی تو فوراً کایا پلٹ گئی، تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر خدا بھی کرتا ہے تو یہ بھی تو کر لیتے ہیں نا، خدا بھی کر سکتا ہے تو یہ اللہ والے بھی تو کر سکتے ہیں، فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک یہ کام خود کر لیتے ہیں، اور بزرگوں کو اللہ نے پاورز منتقل کر دی ہیں، یہ ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں،
بس فرق عطائی اور ذاتی کا ہے۔ تو یہی اصل میں وہ دھوکہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسباب کا پابند اور محتاج نہیں، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے اور چاہے تو اسباب خود پیدا کر دے، تو وہ تو ما فوق الاسباب قدرت رکھتا ہے۔ اور بندے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو باتحت الاسباب ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا ہو گئی، ان کو اللہ نے اجازت دے دی، اور خرق عادت کا ظہور ان کے ہاتھوں پہ ہو گیا، یا ہم نے مثلا جدید ٹیکنالوجی سے، جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کوئی ستار نہیں، کوئی بات نہیں، سیدھا سیٹلائٹ سے رابطہ ہے، اب فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ما تحت الاسباب، ان کا ما فوق الاسباب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ سیٹ آپ علیحدہ رکھ دیں تو آپ بات نہیں کر سکتے، اس سیٹ میں صرف چپ نکال لیں تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے، اس سیٹ میں بیٹری لو ہو جائے تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اسباب کے تابع چیز، اس کا قدرت یا موجودہ یا کرامت یا اللہ کی طاقت سے کیا تعلق ہے؟ یہی وہ دھوکہ ہے بنیادی طور پر جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مختار ہوتے ہیں اور نبی بھی مختار ہوتے ہیں، جیسے روافض جو ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں ائمہ جو ہیں وہ بھی مختار ہوتے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر دیں۔ تو بہرحال تو جنگ بدر اور غزوہ بدر پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کی ساری تخطیط خود فرمائی۔ اور یاد رکھیں یہ سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام، اور سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے ملائکہ آسمان، اور صرف اترے نہیں بلکہ جنگ کی، اور کسی غزوے۔ تو اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام سے، اور یہ قافلہ اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام رؤساء قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، صنادید تھے، ان سب کا پیسہ لگا ہوا۔ پہلے تو کبھی قافلے ہوتے تھے نا کہ چلو جی عتبہ کا قافلہ الگ آ گیا، ولید بن المغیرہ کا الگ آ گیا، اچھا شیبہ ربیعہ کا الگ آ گیا، عامر زمری کا الگ آ گیا، ابو سفیان کا الگ آ گیا، ابی جہل بن ہشام کا الگ آ گیا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی تھی کہ یار ہم علیحدہ علیحدہ جو مال منگواتے ہیں یہ کیا بات ہے، کیوں نہ ہم اپنے سرمایہ کو اکٹھا کر کے ایک بڑا بزنس کریں، جب ہم بڑی چیزیں زیادہ کوانٹٹی میں خریدیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہاں اگر ہر آدمی اپنے سرمایہ کے مطابق مال تقسیم کر تو اس پہ قریش متفق ہو گئے اور راضی ہو گئے، اور انہوں نے سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کو بھیجا کہ تم جا کر یہ مال لے آؤ۔ 1000 اونٹ پہ تجارت کا مال لدا ہوا تھا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا قافلہ، یعنی اس زمانے۔ آج تو ایک جہاز بھی آ جائے تو 1000 اونٹ سے زیادہ مال لے کے آ جائے گا، آج تو وہ بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے، تو اس وقت کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑا قافلہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے بھی اعلان کر دیا ابھی کافر ہیں، دشمن ہیں، دشمن کے لیے تو ہر قسم کا حربہ اور ہر قسم کا قتال جو ہے جائز ہے۔ اسی لیے مستشرقین جو ہیں اعداء اسلام، خاص طور پہ یہودی اور اس کے بعد نصرانی اور اسی طرح ہندو، انہوں نے اس بات کو بھی بڑا اچھالا، اور دیکھو جی مسلمان تو نعوذ باللہ لٹے رہے ہیں، قافلہ لوٹ رہے ہیں تو جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں پڑھ لیں، ان کے قرآن میں پڑھ لیں، وہ تو قافلہ لوٹنے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو کام یہی ہے کہ یہ وحشی قومیں ہیں، یہ قذاق ہیں، یہ بحری قذاق ہیں، بری قذاق ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں، 4 عورتیں 100 لونڈیاں گھر میں رکھ لیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام تو یہی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ
پوری دنیا میں دہشت گرد کی ایک ایسی گردان ہے کہ کوئی دنیا کا چینل کھول لے سب پہ ایک بات، مسلمان بڑا دہشت، بڑا خطرہ، یہ تو بہت خطرہ ہے، اور اگر مسلمان کی داڑھی ہو تو اور خطرہ، وہ تو پھر بہت بڑا خطرہ۔ یعنی آپ حیران ہو کہ آپ نے دنیا میں کبھی ایسی منطق پڑھی ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک بغیر اجازت کے میزائلوں کی برسات کر دے، وہ انصاف، اور ایک آدمی اٹھ کے ان کے 2 بندے مار دے، وہ دہشت گرد ہے، اور پورے مسلمان دنیا میں دہشت گرد ہو جاتے ہیں۔ کوسوفو میں، شیشان میں، سربیا میں، کشمیر میں، اسی جگہ آپ دیکھیں، اگر مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے، ان کی عزتیں اور عصمتیں نیلام کی جائیں، فوج کے جوان گھروں میں اٹھ کے نوجوان بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کریں، تو کوئی بات نہیں، اور کوئی مسلمان بیچارہ ادھر سے ادھر سے مانگے تانگے سے کو بندوق لے کر یہ لے کر ان کا مقابلہ کرے کہ بھئی اب عزت ہی نہیں رہی، جو ٹھیک ہے مر جاؤ، بھئی جب میری ماں بہن کی عزت میرے سامنے لوٹی گئی ہے، میرے زندہ رہنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے مر جاؤ، بڑی طاقت ہے، ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، ٹکرا تو سکتے ہیں نا، اپنی جان تو دے سکتے ہیں نا، اس سے تو کوئی رکاوٹ۔ وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد ہے، بہت بڑا دہشت۔ دیکھو جی، اور مسلمان وہاں، اچھا جو ان کو پیسے، وہ بھی دہشت گرد ہے، پیسہ دیتے ہیں ان کو۔ بھئی تم اگر 6 لاکھ باقاعدہ کافروں کی مسلح فوج رکھ کے ان کے گھروں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالو، تم تو امن کر رہے ہو، اور کوئی آدمی اپنی بیٹی بہن بیا کی عزت و عصمت کے لیے ٹکرا جائے، وہ دہشت گرد ہے۔ یہ یعنی خود دیکھ لیں کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، کیونکہ طاقت ہے اپنے پاس۔ اچھا، اور جناب اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی پاسپورٹ کے مسئلے میں، کسی معاملے میں پکڑ جائے، پوری دنیا کے چینل کھل جائیں گے، اور اپنے 15,000 پاسپورٹ، کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اسٹیٹ سے 1 سال میں چوری ہوئی۔ مسلمانوں کے علاقے میں اگر کسی کی کوئی بٹوا بھی چوری ہو جائے نا، وہ چینل پہ آ جائے گا۔ ان کے ملک میں آپ جائیں ایئرپورٹ پر، زبردستی ہاتھ سے بریف کیس چھین لیتے ہیں، ہاتھ سے۔ وہاں کوئی نہیں بولتا، وہاں بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل اوکے، سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہاں ہمارے ایئرپورٹ پر اگر ایک جہاز کے لیے کچھ یعنی 1 گھنٹہ لگ جائے، 1.5 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائے، چیخنا شروع ہو جائیں گے، کہیں گے یار کیا بدو لوگ ہیں جی، چائے پیتے رہتے ہیں، اترا بناتے رہتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا، دیکھو نہیں وہ دیکھ نہیں رہے تھے آپ کیسے ہاتھ مار رہا تھا کمپیوٹر پہ۔ اور ان کے ایئرپورٹ پہ اترے آپ، لائنوں میں پھرتے پھرتے 3 گھنٹے ذلیل ہو جائیں، لیکن وہ سفید چمڑی ہے، بولیں گے نہیں آپ۔ دیکھو جی سسٹم تو ہے نا جی، اب اس کا کیا علاج؟ جب مسلمان اتنا مرعوب ہو جائے، جب مسلمان کی نظروں میں کافر اتنا غالب آ، جب مسلمانوں کی نظروں میں یعنی اس قدر ظلم اور انصاف کا کوئی درمیان میں حد فاصل بھی نہ رہے، اور حق کے باطل میں کوئی امتیاز ہی نہ رہے، تو آدمی کسی کو کیا سمجھائے؟ بڑا چیختے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک اللہ کے نبی وہ تو قافلہ لوٹنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ لٹیرے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جن کو مکے سے نکالا گیا، اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کے مال چھین لیے گئے، جن کے گھر چھین لیے گئے، جن کے بچے چھین لیے گئے، جن کی اولادیں چھین لی گئیں، اور جو ہجرت پہ مجبور ہو گئے، کبھی حبشے کی طرف، کبھی مدینہ منورہ کی طرف، جنہیں انگاروں پہ لوٹایا گیا، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، وہ تو ہے منصف، ان کا قافلہ نہیں لوٹنا چاہیے تھا۔ مسلمان قافلہ لوٹ رہا ہے،
حالانکہ یہ تو ایک انصاف ہے، عقل ہے. حتیٰ کہ آج بھی ہمارے فقہا کے فتویٰ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کمپنی نے آپ کے ناجائز تنخواہ میں سے مثال کے طور پر 1000 ریال ناجائز ظلماً مار لیا ہے. فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی دوسرے طریقے سے آپ کو ان کے مال سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں تو لے لیں آپ بغیر پوچھے، کیونکہ وہ تو تمہارا حق، وہ تو تمہارا مال ہے، تم اپنا لے رہے ہیں. تو اگر مسلمان یہ سوچ کر کے بھئی یہ ان کے قوافلے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کی اقتصاد پر ضرب ماری جائے تاکہ مکے والے کمزور ہوں اور ہمیں کوئی بدلہ ملے، ہمارے پاس بھی طاقت بنے، ہمارے پاس بھی قوت بنے، تو اس میں کون سا ڈاکہ تھا بھائی؟ یہ کہاں سے لٹیرا پن تھا؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ابھی سفیان کا قافلہ جا رہا ہے، جو نکلنا چاہتے ہوں اپنی خوشی سے میرے ساتھ چلیں، جو نہ چاہیں تو تقریباً 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 314 آدمی حضور کے ساتھ روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں اور بالکل قسم پرسی کا عالم ہے، کوئی جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. اس لیے نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں، بس گزارے کی باتیں ہیں، نہ تلواریں ہیں نہ زرہ بند ہیں نہ ڈھال ہیں. یعنی بعض صحابہ کے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں، پیدل چل رہے. تلاش کرتے کرتے ابو سفیان کو بھی ڈر تھا کہ ہم چونکہ شام کے آتے تھے نا مدینہ کے راستے سے، کہ ہم مدینہ منورہ کے حدود سے گزر رہے ہیں، لازمی بات ہے کہ مسلمان تو ہمارے خیر خواہ تو ہیں ہی نہیں، نہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، تو دشمن کو تو حق ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قافلہ لٹ جائے. تو وہ بھی اپنے آدمی دوڑا کے آگے آگے خبریں لیتا تھا، 5-5 10-10 میل اس کے آدمی آگے چلتے تھے کہ خبر دیں کہ اس راستے میں تمہیں کوئی حرکت، کوئی فوج، کوئی چیز تو نظر نہیں آئی. تو بہرحال اس کو آیا ابو سفیان خود، اس نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں. اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا؟ اس نے کہا 2 بندے آئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہم نے سمجھا کوئی نہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ کس پہ سوار تھے؟ انہوں نے کہا اونٹوں پہ سوار تھے. انہوں نے کہا اونٹ کہاں بٹھائے تھے؟ انہوں نے کہا اس جگہ. اس نے جا کے اونٹوں کے گوبر کو جو دیکھا تو اس میں گٹھلی ملی. کہنے لگا ہاں اولئک ناس من المدینہ، یہ لازماً مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، جو کہ اونٹوں کو گٹھلیاں جو ہے صرف وہی کھلا سکتے ہیں، اور کوئی عرب ایسا نہیں جو اونٹوں کو گٹھلی کھلاتا ہو. تو صاف ظاہر ہے کہ مدینے سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ضمضم، اس کو کہا کہ بھئی تم فوراً تیز رفتار اونٹ لے لو اور اس تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرو اور پہنچو مکہ مکرمہ، خبر کرو کہ میرا قافلہ جو ہے خطرے میں آ گیا ہے. لازماً مکے والے جو ہے فوراً وہاں سے لشکر بھیجیں، فوج بھیجیں، مدد بھیجیں تاکہ قافلے کو ہم امانت و حفاظت کے ساتھ لے جا سکیں. لیکن تم نے ایسا اونٹ لینا ہے اور سفر میں کہیں آرام نہیں. بڑے بڑے عجیب قسم کے اونٹ ہوتے. اب بھی ہمارے یہاں صحرا میں، آپ کے ہاں ہندوستان راجستھان میں، ہمارے یہاں سندھ کے صحراؤں میں، اسی طرح پنجاب کے صحراؤں میں اب بھی وہ اونٹوں کی عجیب عجیب نسلیں ملتی ہیں. یعنی میں نے خود دیکھا ہے، اونٹوں پہ سفر بھی کیا ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ اونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ ذرا آپ شوق سے اس پہ سواری کریں. تو اس نے کہا کہ جناب اس اونٹ کی تو عادت یہ ہے کہ جب ہم اس پہ سفر کرتے ہیں نا تو یہ جب ناک سے ہم ناس کھینچتا ہے نا کر کے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ 100 میل کا فاصلہ کر چکا ہے. 100 میل کے بعد تو یہ صرف ناس کھینچتا ہے. اور چلنے کا یہ عالم ہے کہ آپ بالکل بلا مبالغہ پانی کا پیالہ بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں وہ نہیں گرے گا، پانی نہیں گرے گا. قطعاً سوال پیدا نہیں. یہ ابھی جو عرب کو پیش کیے جاتے ہیں وہ ایسے اونٹ نہیں ہوتے. وہاں اونٹ تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی قیمتی. یعنی بالکل آپ پیالہ دودھ کا بھر کے ہاتھ پہ رکھ لیں اور اونٹ پہ بیٹھ جائیں، مزہ رہے کہ اس پہ تو ذرا گر جائے باہر. اور اتنا تیز چلتے ہیں نا جی آپ تصور نہیں کر سکتے. صحرا میں تو جیپیں فیل ہو جاتی ہیں، اونٹ نکل جاتا ہے جیپ سے، یعنی 4 ویلر گاڑیاں جو ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں. لیکن اونٹ ہو نسل والا ایسے نہیں. تو بہرحال اس نے اونٹ دیا، وہ بھاگا جائے. اس نے کیا کیا؟ اب بدبخت دیکھے نا کیسے اس نے جناب پہلے تو اونٹ کو زخمی کیا. جب مکے کے قریب پہنچ گیا اونٹ کو تلوار کے ساتھ زخمی کیا. اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا خون جو تھا اپنے اوپر ڈالا.
اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور وہاں سے چیخنا شروع کیا، الغوث المدد، الغوث الغوث یا قریش، الغوث یا قریش۔ اب قریشی بھاگ رہے ہیں، کیا بات ہے، بات تو کرو، بات نہیں کرتا۔ اونٹ دوڑا ہے، چلا جا رہا ہے، جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے، جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے کہ بھی کیا ہو گیا، اونٹ زخمی ہے، بندہ زخمی ہے، خون سے لت پت ہے، لیکن نہ تو اترتا ہے بدبخت اونٹ سے اور نہ بات بتاتا ہے، وہ چیخ رہا ہے مدد مدد، الغوث الغوث۔ چلتے 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 جناب وہ کعبہ شریف کے باہر آیا، اونٹ وہاں بٹھایا اور دوڑ کے کعبہ شریف کے اندر چلا گیا، الغوث الغوث الغوث۔ اتنے میں سارا مکہ اکٹھا کر لیا نا اس نے۔ اعلان کرنے والے تو عجیب ہوتے ہیں، اس نے پورا ایک ٹینشن پیدا کر دی نا سارے مکے میں، بھاگ رہے ہیں، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، کہ زخمی ہے، خون میں گھرا ہوا ہے، بات نہیں کرتا، کہتا ہے مدد کرو مدد کرو۔ جب مکے میں پہنچا تو پورا حرم بھر گیا، سارے لوگ آئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات؟ ابو سفیان تو خطرے میں۔ اسی طرح جو عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، عباس کی بہن۔ حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو الحمدللہ اسلام لے آئے، اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہن تھی عاتقہ۔ عاتقہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے، آواز لگاتا ہے کعبے میں کہ یا آل الغدر قوموا الی مسارعکم بعد ثلاث، کہ اے غدار قوم کی نسل غدر والو، 3 دن کے بعد اپنے قتل کی جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہو۔ میں حیران، اس آدمی نے کعبے میں آواز دی، صفا پہ آواز دی، جبل ابی قبیس پہ چڑھ گیا آواز دی، پھر جبل ابی قبیس سے اس نے ایک پتھر پھینکا، اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک ریزہ جو تھا تمام کفار قریش کے گھر میں پہنچ گیا۔ یہ خواب ہے، خواب دیکھ رہی ہے بیچاری۔ صبح اس نے خواب اپنے بھائی کو بتایا، اچھا ولید اس کا بھائی، اس نے بھی وہی خواب دیکھا۔ اب انہوں نے کہا کہ کسی کو بتائیں نہیں، لیکن بات نکل گئی، ابھی جہل کو پہنچی، تو اس نے حضرت عباس، ابھی اسلام نہیں لایا، نے کہا عباس یہ کیا بات ہے، پہلے تم لوگوں میں سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ایک اللہ کے نبی پیدا ہوا، اس نے کہا میں نبی ہوں، میری نبوت کو مانو، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئی ہیں۔ نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ عاتقہ نے کیا خواب بنایا ہے کہ 3 دن کے بعد جاؤ اور ایسے پتھر پھینکا اور ہر گھر میں پتھر آیا اور فلاں ہوا۔ دیکھو بات سنو، اگر یہ خواب سچا نہ ہوا نا تو میں پورے عرب میں یہ بات اعلان کروں گا کہ اکذب البیت فی العرب، سب سے بڑے جھوٹ بولنے والا گھر اگر کوئی ہے عرب میں تو یہ ہے۔ میں تمہیں پھر نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں سارے عرب قبائل میں بدنام کروں۔ بعد نے کہا ابھی مجھے نہیں پتا، تم جانو خواب جانو۔ اب ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ جناب یہ زمزم پہنچ گیا۔ اب وہ سوچ میں پڑے کہ کیا بات۔ اس نے کہا ابھی ابو سفیان کہاں ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان اس وقت فلاں مقام پہ ہوگا، لیکن وہ تو بالکل خطرے میں گھر چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد وہاں پہنچتے پہنچتے وہ قافلہ ہمارا لٹ بھی چکا ہو۔ تو ابھی جہل نے، سب نے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ابی لہب، امیہ بن خلف، سب کٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا قریشیوں تیار ہو جاؤ۔ ہر قریش کا قبیلہ جو ہے نکلے اپنے اپنے جوانوں کے ساتھ، اور سواریاں، ہتھیار سب مکمل تیار کر لو۔ تو بہرحال یعنی یہ یہاں سے تقریباً بعض روایات میں 990 آدمی ہیں اور بعض میں 1000 آدمی ہیں۔ 1000 کا قافلہ اور بڑے لڑاکا لوگ اور گھوڑے 200 تو صرف گھوڑے تھے ان کے، یعنی باقی ہر آدمی 1000 آدمی اپنے اپنے اونٹ پہ ہے، کسی ایک اونٹ پہ 2 آدمی بھی نہیں۔ 1000 اونٹ جو ہے وہ تو باقاعدہ سواری کے لیے، 200 گھوڑا احتیاط کے لیے ساتھ ہے، اور اس کے بعد گانے والیاں اور کائنات اور مغنیات اور اصحاب الرایات، یہ طوائفیں جو تھی نا یہ جھنڈے والیاں کہلاتی تھی، کیونکہ جھنڈا لگا لیتی تھی گھر پہ تو لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ طوائف، تو اس لیے ان کو صاحبات الرایات کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ساتھ لے لی گئی، یہ گائیں گی اور ہماری مجلسیں ہوں گی، اور اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمیں ترانے گا گا کے ہمیں جو ہے وہ قوت دیں گی، طاقت دیں گی ہمیں لڑنے کے لیے، کہ آدمی مست ہو جاتا ہے نا۔ عرب لڑکیاں شعر پڑتی ہیں، بزدل ہو کے گھرا ہو گے تو کس کو منہ دکھاؤ گے، عجیب عجیب اشعار پڑتے۔
تو پھر وہ جان فشانی سے لڑتے تھے، تو یہ پوری تیاری کے ساتھ قافلہ نکلا۔ ابو لہب نہیں گیا، اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ بھیجا، اس کو پیسے دیے کہ تم میری طرف۔ امیہ ابن خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا، اس نے کہا کہ میں نہیں۔ اچھا، امیہ ابن خلف کیوں نہیں گیا؟ کہ اس کو ایک آدمی نے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تیرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اور فرما رہے تھے کہ امیہ ابن خلف جو ہے یہ قتل ہو، بڑی بری موت۔ اس نے کہا اچھا، انہوں نے کیا بتایا تھا کہ مکے کے اندر مرے گا یا مکے سے باہر مرے گا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا، البتہ یہ بتایا تھا کہ بڑی بری موت مرے گا۔ اس لیے اس نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا، محمد مصطفیٰ نے بد دعا کی ہوئی ہے، کہیں میری موت کا وقت نہ آ گیا، ادھر آتکا کا خواب نظر آ جائے۔ تو ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک آدمی کو دیا بخور، آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا، بخور جانتے ہیں، یہ جو عرب لوگ ڈالتے ہیں نا اود کی لکڑی آگ پہ، اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بخور۔ اور یہ بخور مختلف قسم کے ہوتے ہیں، سندل کا ہوتا ہے، اود کا ہوتا ہے، گلاب کا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اس کو ڈالا جاتا ہے، اور گھر میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور اصل میں اس کا استعمال زیادہ تر جو تھا عرب میں ابتدا کے اندر، اب بھی شاید ہوگا، تو عورتیں کرتی زیادہ استعمال، چونکہ تاکہ عورت کے بدن میں خوشبو رہے، اپنے خاوند کے زیادہ مرغوب رہے، تو وہ لباس پہن کے غسل کر کے اس کے آگ کے دھوئیں کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی، آگ تو پورے بدن میں خوشبو آ جائے، اور پھر اندر جو روائے یا قریہ ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بھی اس کے اثر سے ختم ہو جائے۔ تو اس نے اود جلا کر باقاعدہ امیہ ابن خلف کو بھیجا اور کہا تبخر یا امیہ، کہ بڑا خاص اود بھیجا ہے ابو جہل نے تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھی تم تو عورتوں والی بات کر رہے ہو نا، ڈر کے مارے بدل کے لیے نہیں نکل رہے ہو، تو گھر میں بیٹھو، بخور لگاؤ، عورتوں والا کام کرو۔ باہر تو مرد جاتے ہیں تلوار سے لڑنے والے، بخور لگانے والے تھوڑے لڑیں گے۔ جیسے آج کل حالت ہے ہماری، اللہ معاف کرے، اللہ پاک یعنی دعا کریں کہ خاص طور پہ اللہ عرب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ تو اتنے بیچارے آرام پسند ہو گئے، ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتے، لڑیں گے مٹی۔ یعنی جو آدمی ایئر کنڈیشن کے بغیر ایک منٹ نہ گزار سکتا، گاڑی میں بیٹھے، میرے خیال میں اگر ان کے بس میں ہو نا تو گاڑی بعد میں سٹارٹ کریں اور اے سی پہلے سٹارٹ کریں۔ کٹھا تو اب بھی کر دیتے ہیں، ایک ہی سوئچ کے ساتھ کٹھا سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھئی اے سی پہلے سٹارٹ ہو، اور بڑے لوگ تو خیر اب وہ سارا کچھ ان کے پاس ریموٹ پہ ہوتا ہے، وہ گھر سے نکلنے سے پہلے گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ اے سی سٹارٹ ہو، اور ہم جب پہنچے تو گاڑی ٹھنڈی ہو چکی ہو، یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے پھر انتظار کرتے رہیں کہ کب ٹھنڈی ہوگی، تو اس قوم کا کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اسی لیے شورش نے کہا تھا نا کہ یا مولا یا رب، یہ کیسی قوم ہے کہ جن کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی اور انتہا کلثوم پہ۔ ایک ایسی تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب۔ ایسے تو نہیں اقبال بیچارہ روتا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے قافلے کو نکالا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، اب ادھر سے بھی قافلہ چل رہا ہے 314 کا۔ اچھا، ان کے ذہن میں تو کوئی لڑائی کا سوال ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی کا تصور ہی نہیں ہوتا، قافلے کے لیے نکل رہے ہیں، قافلہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا واپس چلے جائیں۔ چلتے 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 ایک مقام ہے بدر سے پہلے، ایک ہے عدوۃ الدنیا اور ایک ہے عدوۃ القصوى، جس کو قرآن نے بھی اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ اللہ نے فرمایا میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عدوہ دنیا جانب شمال میں اور کافر عدوہ قصویٰ جانب جنوب میں، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم دونوں سے نیچے،
کیسے انتظام ہم نے کیا کہ تم ادھر ہو، کافر ادھر ہے، قافلہ نیچے ہے سمندر کی طرف. اللہ نے فرمایا لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں پروگرام بنا کر بھی کوئی پروگرام لڑائی کا بناتے تو ضرور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے. ایسا نہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ نہ آتے، ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو جاتے. وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ پاک جو چاہتے ہیں، جو فیصلہ کر لیتے ہیں، جو قضا کر لیتے ہیں، پھر وہ ہو کے رہتی ہے. یہ تو ہمارا فیصلہ تھا کہ ہونا چاہیے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، کہ جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی دلیل کے بعد، سمجھ کے بعد. یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں، پھر سمجھ کے جان بوجھ کے برباد ہو. اور جس نے زندہ رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی حق کو باطل دیکھ لے اچھی طرح. یہ نہیں زبردستی قبول کرے، نہیں، حق کو باطل واضح ہو. ہم کھولنا چاہتے. اور جناب جب یہ مکے سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی، کیونکہ قریش نے بنو کنانا کا ایک آدمی قتل کیا تھا، اور بنو کنانا جو تھے وہ انتقام لینے کی انتظار میں تھے کہ ہمیں قریش کا بندہ ملے اور ہم بھی قتل کر. یہ تو قبائل میں پھر ہوتا ہے. وہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ بھی آدمی مر جائے اور وہ چھوڑ دیں، بھول جائیں. نہیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں ان کے، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے. ایک آدمی کے والد کو قتل کیا گیا، اس کا بیٹا پڑھا لکھا، ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ، تقریباً پتہ نہیں ایم اے تھا یا کیا تھا. وہ وہاں سے بالکل ابھی بچہ تھا، کالج سے نکلا، اور اس وقت وہ کالج میں تھا جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا. وہ کالج سے ہی وہیں سے اس کو ماں نے کہا کہ اب بیٹا تم یتیم ہو گیا، تمہارا کوئی بھی نہیں بچا ہے. جو رشتہ دار ہیں وہ بہت دور کے رشتہ دار ہیں، اب تو تمہاری اپنی جان خطرے میں ہے، تم کسی طرح باہر نکل جاؤ. تو جو کچھ ماں کے پاس پیسہ پونجی تھی بیچاری نے زیور بیور بیچ بوچھ کے اس کو دی، اور وہ جرمنی نکل گئی. جرمنی جا کے پتہ نہیں اس نے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، وہ کتنا تعلیم میں آگے بڑھ گیا. اور جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً کوئی 23 سال گزرنے کے بعد اب دنیا بھول گئی، اس کی ماں بھی مر گئی، کچھ نہیں رہا پیچھے. 23 سال گزرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور آ کے باقاعدہ کلاشنکوف خریدتا ہے. 2 آدمی کرائے کے قاتل اپنے ساتھ لیتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے 13 بندے جا کے مار دیتا ہے. 23 سال کے بعد. وہ پڑھا لکھا تھا لیکن وہ دماغ سے وہ بات نہیں نکلی. مانگا باپ کا بدلہ تو لینا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بغیرت بیٹا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا. کیسی اولاد. یہ قبائل میں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال تو اس نے اب جناب ان کو خیال آیا ابو جہل کو کہ اب جا تو رہے ہیں ہم بدر کی طرف، مدینے کی طرف. اس وقت تو بدر کا تصور نہیں تھا نا، وہ تو راستے میں آ رہے تھے بھی قافلے کو بچانا ہے. قافلہ جہاں ملے، رابق ملے، بستورہ ملے، کسی جگہ مل جائے. ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی فیصلہ ہمارا بدر میں ہونا ہے. تو اس نے کہا ہم جا تو رہے ہیں لیکن جب مکہ خالی ہو جائے، ہم تو سب لوگ جا رہے ہیں، اور بنو کنانا اگر آگے مکے پہ حملہ کر دے، ہماری عورتیں ہی اٹھا کے لے جائیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ ان سے تو ہماری بنتی نہیں، جنگ ہے ہماری. تو شیطان ابلیس لعین جو ہے نا ایسے موقعوں کی انتظار میں رہتا. وہ فوراً سراقہ ایک سردار تھا قبیلہ کا، اس کی شکل میں آیا اور ابو جہل کو آ کے ملا. کہنے لگا ابو جہل لماذا تردد، کیوں ڈر رہے ہو، کیا بات؟ اس نے کہا سردار بات ٹھیک ہے، ہمارا بنو کنانا سے جھگڑا ہے، ہم جو سارے باہر جا رہے ہیں اور بنو کنانا والے مکے پہ حملہ کر دیں، مکہ تو خالی. انہوں نے کہا مت گھبراؤ، انی جار لکم، میں جو تمہارا ہمسایہ ہوں میں نگرانی کروں گا، مکے پہ میں حملہ نہیں کرنے دوں گا. انہوں نے کہا اس کا تو تم فکر نہیں، مکے پہ تو کوئی قبیلہ نہیں ہے، یہاں تو میں پہلا. اگلی بات ہے بڑا اچھا موقع ہے اور پہنچو، قافلہ لٹ گیا برباد ہو جاؤ گے. 1000 اونٹ ہے اور مسلمانوں کو اگر 1000 اونٹ تجارت کا مال مل گیا تو کیا سمجھتے ہو خاموش مدینے میں بیٹھ رہیں گے؟ وہ تو غریب ہیں، مجبور ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں، دولت نہیں. ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مسلمان کے پاس ضمیر نہیں، ایمان نہیں. ابو جہل نے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو نکلو.
اب جناب یہ یہاں سے چل پڑے، قافلے نے، ابو سفیان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا، اس نے اپنے قافلے کو ایک غیر معتاد راستے سے بالکل سمندر کے قریب کر دیا۔ آپ دیکھیں نا کبھی پرانے راستے سے مدینہ منورہ جائیں، عربوں کے راستے سے، آپ کو سمندر نظر آتا ہے باقاعدہ، اسی کنارے پہ آپ چل رہے ہو، تو اس نے اپنے قافلے کو اور زیادہ سمندر کے قریب کر دیا اور پہاڑوں کی اوٹ میں آ گیا، اور راستہ غیر معتاد تھا، تو اب نہ تو مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے قافلہ کہاں ہے، اور نہ ان مکے والے تو خیر یہاں سے نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اسی تلاش میں نکلے اور چلے کہ ہم دیکھیں کہ قافلہ کہاں ہے، کو پتہ چل جائے۔ راستے میں آتی ہیں، اسی بدر کے راستے میں تو سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بدو ہے بوڑھا، اس کو آ کر ملے، آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کوئی خیر خبر، قافلے کا کوئی پتہ؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو معلومات ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ قافلہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں حقیقت میں کہ کدھر، لیکن یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ زمزم ابن عمرو جو تھا اس نے مکے والوں کو اطلاع دے دی ہے، اور وہاں سے 1000 کی تعداد میں لشکر جرار جو ہے وہ نکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو لشکر مکے سے چلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدوۃ القصویٰ کو پہنچ چکا ہو۔ اور اس نے کہا اسی طرح مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مدینہ منورہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ جو ہے چلا ہوا ہے، اور جو میرے علم میں ہے کہ فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ عدوۃ الدنیا میں پہنچ گئے ہو۔ یعنی اندازہ کریں اس بوڑھے کی تخطیط کا اور دماغ کا کہ بھئی اگر ایک قافلہ اونٹوں پہ چلے مدینے سے تو کہاں پہنچا ہوگا، اور مکے سے چلے تو کہاں پہنچا، اور عین وہی جگہ بتائی۔ اس نے کہا کہ مکے والے تو پہنچے ہوں گے عدوۃ القصویٰ کے پاس، اور مدینے والے پہنچے ہوں گے عدوۃ الدنیا کے پاس۔ تو اب جب وہاں آ گئے تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اس جگہ نہیں رکنا چاہیے، اور 2 آدمیوں سے معلومات بھی حضور کو ہو گئے کہ بھئی قافلہ جو ہے وہ آ تو رہا ہے لیکن اپنے راستے پر نہیں، معتاد طریق پر نہیں ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اور زیادہ سمندر کی طرف اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں عدوۃ الدنیا کے پاس، یہاں کو پانی نہیں، ہم چاہیے کہ ہم ایسے مقام پہ جائیں کہ جہاں پانی، تو یہ وہاں سے پانی کے لیے چلے اور بدر میں پہنچے۔ اللہ کو منظور، اللہ نے جو بدر کو شان دے دی کہ قیامت تک بدر کا نام جو ہے قرآن میں پڑھا جائے، قیامت تک بدر کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا، تاریخ کے ماتھے پہ اسلام کا ایک عظیم جومر، عظیم غزوہ، عظیم فتح، یوم الفرقان۔ تو یہ ماہ بدر پر پہنچے، اور اس صحابی نے ایک اور مشورہ بھی دیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کریں کہ اور جو چھوٹے چھوٹے یہاں چشمے ہیں، کنویں ہیں، ان سب کو ہم بند کر دیں، تاکہ اگر واقعی کوئی کافروں کا لشکر آ بھی رہا ہے تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، ہمارے پاس پانی ہوگا۔ یہ اپنی طرف سے حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک رائٹ، اور اللہ نے آسمانوں سے بارش، اللہ کی شان ہے، دیکھیں قرآن پاک نے خود اس نقشے کو بیان کیا۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کی صحابہ پر ایک نعاس کہتے ہیں نیند مسلم، اور دوسرا ہم نے آسمانوں سے بارش برسا دی، کیوں؟ تاکہ وہ زمین ٹھنڈی بھی ہو جائے، جم بھی جائے، چلنے میں بھی آسانی ہو، اور یہ نیند
یہ پانی یہ رحمت کیوں کی؟ تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز شیطانی وساوس ہیں تو اللہ ان کو بھی دور کر دے. اور ہم نے یہ کر دیا لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس نیند کو بھیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا. فَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور زمین کو جما کے ہم نے موقع دیا کہ آپ قدم جما کے لڑ سکیں. یہ سارا انتظام اللہ کی قدرت خود کرتی جا رہی ہے. ابو جہل نے بھی 2 آدمی بھیجے، اس نے کہا کہ تم نکلو پتہ کرو کہ بھئی وہ کیا ہوا. تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کی اطلاع پہنچی مکے والوں کو. اس نے کہا دیکھو بھائی میرا قافلہ تو نکل گیا، اب مسلمان مجھ پہ حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم بدر میں آ گئے ہو، عدوۃ القصویٰ پہ پہنچے ہوئے، اور میں تو اس سے اور زیادہ مکے کی طرف نکل گیا ہوں نا. تو مسلمان تو اور ادھر ابھی مدینے کی طرف ہیں. تو اب وہ آپ کے لشکر کو عبور کر کے تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے نا، آگے لشکر بیٹھا ہوا ہے 1000 کا. تو لہذا قافلہ صحیح سلامت نکل گیا ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ تمام سرداران قریش جو ہیں دوبارہ غور کریں اور واپس آ جائیں کہ اب لڑنے کی کیا ضرورت. مقصد تو قافلے کا تحفظ تھا، قافلہ تو نکل گیا. جب پتہ لگا بنی زہرہ کو کہ قافلہ چلا گیا، انہوں نے کہا بھی ہم بھی واپس جاتے ہیں، ہم کیوں لڑیں بھی خام خواہ بلا وجہ، اب مسلمانوں کو کیوں ڈھونڈیں ہم. بنو ہاشم کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، ہم آئے تھے قافلے کے تحفظ کے لیے، ہمارا قافلہ خیریت سے چلا گیا، اب ہم کیوں خام خواہ جائیں اور مسلمانوں کو تلاش کرتے پھریں گے جی تم کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو. وہ بھی قافلہ ڈھونڈنے آئے تھے، ان کو بھی نہ ملا، وہ بھی جہاں ہوں گے آخر تنگ آ گئے، واپس چلے جائیں. بنو ہاشم نے کہا ہم بھی واپس جاتے، بنو زہرہ نے کہا ہم بھی واپس جاتے. عتبہ نے تو خیر کھڑے ہو کے اعلان ہی کر دیا، اس نے کہا بھی ہم تو واپس جا رہے، ہم نہیں لڑتے. کیوں جائے مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے؟ بھائی تم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو، اور ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے اور بالکل خیریت سے ہمارا قافلہ چلا گیا. ابو جہل کو پتہ چلا، اس نے کہا تو مرے گئے. اتنی مشکل سے میں اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی قوت لے کے نکلا تھا کہ آج مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. یہ تو پھر کچھ نہ ہوا، اتنا سفر کر کے بھی ہم آئے اور مسلمان ہمیں پتا ہے کہ ہیں تو اسی راستے میں، یہ نہیں پتا کہ کہاں ہیں. اس نے عامر زمری کو بلایا، اس کے بھائی قتل ہوا تھا، اس کو قتل کیا تھا عبداللہ ابن جہش کے قافلے. اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا، مسلمانوں کا کتنے لوگ ہوں گے، 200 300 400 500، ہم تو 1000 ہیں. یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور تیرے بھائی کا بدلہ لے لیں. لیکن یہ دیکھا نہیں، بنو زہرہ والے، بنو ہاشم، عتبہ، سب تھے تو واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے جناب وہ اپنے کپڑے پھاڑے، پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آگے جناب رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ مکے والو تم بڑے غدار، تمہارا بیٹا مر جاتا، تمہارا بھائی مر جاتا، تم بدلہ لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے. بیٹا چونکہ میرا بھائی مرا تھا نا، اس لیے تمہیں اب واپسی یاد آ گئی ہے. تو اتفاق سے آئے ہیں مسلمانوں کے، ہم قریب ہیں، اس کو چل دو. اب انہوں نے جب غیرت دلائی سب پھر رک گئے، چلو ٹھیک ہے جی تلاش کرتے ہیں مسلمانوں. 2 آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے، مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا. وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہ بھی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھی ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی. نے کہا نہیں ہم قافلے کے آدمی نہیں ہیں. اب مسلمان نے ان کو مارنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز سے فارغ ہو، آپ نے فرمایا عجیب بات، جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو. وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم ابو جہل کے قافلے کے لوگوں کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے؟ وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں ہیں بہت سے آدمی. انہوں نے فرمایا کوئی اندازہ؟ انہوں نے کہا جی اندازہ کوئی نہیں، ہم تو بدو لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ہمیں تو انہوں نے بھیجا تھا کہ ادھر جاؤ مدینے سے کوئی قافلہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے، اس کا پتہ کرو. ویسے بہرحال قریش کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتہ نہیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سے پوچھا کہ اچھا
روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی روزانہ جو ہے نا جی 10۔ حضور نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ 900 اور 1000 کے درمیان ہے تمہارا لشکر، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے 100 آدمی کو پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو۔ جب 10 اونٹ روز کے ذبح کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا 1000 کا لشکر ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا اچھا ان کو نہ مارو، ان کو چھوڑ دو، ان کا کیا ہے، یہ تو مامور ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ ویسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے جا کے بتلایا، اب دونوں قبیلوں کو پتا چلا کہ بھئی اب تو بالکل قریب ہیں، ہم صرف وہ ٹیلے کے ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں، ہم تو بالکل قریب آ گئے، بالکل عین درمیان میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں۔ اب ابو جہل نے اپنے لشکر کو للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونی۔ حضور کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ اشیروا یا ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو، کیا بات، ہم نکلے تو قافلے کے لیے تھے لیکن قافلہ تو نکل گیا، اب کیا ارادہ ہے، جنگ لڑنی ہے یا طریقے سے واپس جائیں؟ تو صحابی اٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مہاجرین میں سے، قریش میں سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الامر الیک، سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو حکم دیں گے ہم تو جانے قربان، بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہمارا۔ حضور پھر فرمایا اشیروا یا ایھا الناس، لوگوں رائے دو۔ تو انصار کا سردار اٹھا، وہ سمجھ، اس نے کہا کہ حضور ہمارا فکر، کیونکہ قریش کے تو 2-3 آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں، اصل میں حضور ہمارا فکر کر رہے ہیں، چونکہ ہم مدینے والے جو ہیں ایک تو زیادہ جنگ سے واقف نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا حضور کا کہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم اپنی جانیں مالیں آپ پہ قربان کر دیں گے۔ حضور اس فکر میں ہے کہ شاید یہ مدینے کی حد تک تو میرا تحفظ کریں گے لیکن مدینے کے باہر شاید نہ کریں، کیونکہ معاہدہ تو یہی تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب محمد اصحاب موسیٰ بل نحن اصحاب محمد۔ اس نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں جو یہ کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ۔ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فکر کر رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک اور انصاری، انہوں نے کہا حضور لو امرتنا الى برک الغماد، برک الغماد ایک جگہ ہے یمن، اور مدینہ شریف سے لے کر برک الغماد تک درمیان میں 14 بڑے بڑے قبائل ہیں۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ برک الغماد پہ پہنچو تو ہم پہنچیں گے، یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا، وہ تو 14 قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا برک الغماد، ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لو امرتنا لخذنا فی البحر، حضور آپ حکم تو کریں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم لگا دیں، ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں؟ فسر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو تھا وہ خوشی سے کھل۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو جزائے خیر دے، یہی تو آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں مومنوں کا ایمان اللہ آزماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جس ایثار کا اور جس قربانی کا اظہار کیا ہے وہ مجھے میرے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، مجھے بھی اللہ کی طرف سے اشارات ملے ہیں، فتح تو تمہیں ہوگی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یا تو ہمیں قافلہ ملے گا یا پھر ہمیں یہ مال غنیمت ملے گا ان سے، اللہ ہمیں خالی نہیں بھیجیں گے مدینہ سے، ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی۔ ادھر کفار نے اپنی خیمے لگا دیے اور فوج بٹھا دی، ادھر حضور پاک نے حکم دے دیا بھی اپنے خیمے شیمے نصب کرو اور بیٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ تو صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک مشورہ ہے۔ سعد بن معاذ نے آ کے عرض کیا، انہوں نے فرمایا بتاؤ کیا؟ اس نے کہا حضور ایک تو ہم آپ کے لیے بنا دیتے ہیں عریش،
عریش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر لیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور کھجور کی چھڑیاں ڈال کے، یعنی چھپر سا، جسے آپ سمجھیں چھپر. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو سایہ ہو گیا، اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گئے اور اوپر سے کھڑے ہو کر دوست دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے. اور دوسرا حضور وہاں ہم اپنے خصاف جو ہمارے پاس اونٹ ہیں جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں. یا رسول اللہ جو لوگ مکے میں ہیں مدینے میں ہیں وہ کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص تو نہیں. اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا. وہ تو ایک رائے تھی کہ قافلہ جا رہا ہے، اسی لیے تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی منع کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں، میری بیٹی اور تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بیمار ہے، تم اس کے علاج کے لیے رک جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم تو ابو سفیان کے قافلے کی حد تک جا رہے ہیں. اس نے کہا حضور پھر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک تو عریش میں اونچے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا میدان جنگ میں کیا حال ہو رہا ہے. اگر خدا نہ خاصا پانسا پلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچے، اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چلے جائیں. اتنا تو ہم بھی روک لیں کہ کم از کم ان کو ایک دن روک لیں. آپ ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائیں پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور آپ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ ہوں. حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے جو رائے دی ہے ٹھیک، عریش بناؤ. چھپر بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد جو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا ہم نے کبھی نہیں. اور اسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ وہ کلمات تھے جو فرمائے تھے کہ اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا، کہ اللہ آج اگر تو نے اس جماعت کو بھی ختم کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی زمین پہ کوئی نہیں رہے گا. کیوں یہی تو جماعت، اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو مدینے والے بیچارے وہ بھی تو ہمت ہار جائیں گے نا. اسلام کی تو شوکت ہی ختم ہو. اور حضور کے کندھے مبارک میں چادر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بھی گر گئی اور دعا مانگتے 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 حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آ کے حضور کی چادر اٹھائی اور کہا کہ لا تلہی علی اللہ یا رسول اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرا مدنی آپ اتنی سخت دعائیں اپنے اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ مجھے اس رب قدیر کی قسم ہے خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دیں؟ حضور آپ کیوں فکر کریں؟ آپ کوئی فکر نہ کریں، اللہ آپ کی نصرت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے، آپ کا اطمینان قلب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اب مارکے کی کیفیت جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ ادھر آپ خود سوچیں 1000 آدمی ہو اور سامنے 313 آدمی ہو تو کیا مقابلہ کیا ہوتا ہے. تو حضور نے حکم دیا کہ بھئی وہ جو عام ہوتا تھا نا جی، پہلے جو جنگوں کے طریقے ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے اور یہ درمیان، یعنی جنگیں جو ترتیب دی جاتی تھی نا کہ ایک فوج جو ہے وہ دائیں طرف سے بڑھے، ایک فوج جو ہے وہ میسرہ سے بڑھے، ایک فوج جو ہے وہ سیدھی چلے گی، تاکہ وہ دونوں بازو جو ہیں وہ مدد کرتے چلے جائیں گے اور دشمن کو گھیرے میں لیتے 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 اس کے پیچھے آ جائیں. اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے فوج میں، اپنے مسکر میں، اپنے مقر میں اس کا کنٹرول کریں گے، حفاظت. اب یہ تو بالکل یعنی ایک عجیب سی بات تھی نا کہ کہاں 1000 کا لشکر جرار اور ہر آدمی ان کا مقاتل، ہر آدمی جنگجو، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نا تجربہ کار جنہوں نے کبھی جنگ بھی نہیں دیکھی. لیکن حضور نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی صف بنا لو لمبی، بس اب میمنہ میسرہ کا کوئی وقت نہیں، ایک صف بنا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کی ابتدا کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے، اور اصحاب بدر کا جذبہ، ایمان، محبت، استقامت نصیب فرمائے. والسلام. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں
ہمارے یہ دروس کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ۔ زمانہ قبل الاسلام، زمانہ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بشارات وقت ولادت، ولادت کے بعد کے ارہاسات و معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب، زمان بعثت، معارضہ کفار قریش، تعذیب مسلمین، ہجرت الی الحبشہ، ہجرت الی المدینہ، اور ہمارے دروس کی بات پہنچی تھی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کا سب سے اول غزوہ ہے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک ایسی باعظمت اور شان والا غزوہ ہے کہ اس کے بعد اس کے مقابلے پہ کوئی غزوہ نہیں آ سکتا۔ اور اسی غزوہ بدر کو، یوم بدر کو، اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ اور غزوہ بدر جو ہے بے اعتبار زمانے کے بھی سب سے افضل زمان میں کہ رمضان المبارک میں واقع ہوا، اور بے اعتبار سبقت کے بھی کہ مسلمانوں کی مظلومیت کے بعد، مقہوریت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دی کہ وہ میدان میں نکل کے کفار کا مقابلہ کریں۔ اور اس غزوے کی عظمت یہ بھی ہے کہ سرکار دو جہاں خود تشریف ساتھ لا چکے ہیں، اور یہی وہ غزوہ بدر ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے بھی قتال کیا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر کسی غزوے میں فرشتوں نے قتال نہیں کی۔ فرشتے اترے تو ہیں لیکن انہوں نے جنگ نہیں لڑی۔ اور اس غزوے کے بارے میں اگر آپ قرآن پاک کی ان آیات پر جس میں اللہ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے غور کریں، تدبر کریں، تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے قدرت خود تخطیط کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم مسلمان اور کفار قریش آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا پروگرام بناتے، ایک وقت معین کرتے، ایک مقام معین کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ ایسی تخطیط کے مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا، ابو سفیان کا قافلے کو بچا کے لے جانا، سرزمین مکہ میں مکے والوں کو اطلاع ہو جانی، اور ابو جہل جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ 1000 مقاتلین کو لے کے چل رہا ہے، اور 1000 اونٹ ہے، 200 گھوڑے ساتھ ہیں، اور کائنات گانے والیاں اور ان کے شامیانے اور سارے انتظام کے ساتھ جا رہا ہے، اور سب سے پھر اس کو ڈھارس بندھانے کے لیے شیطان جو ہے وہ بھی ایک سردار کی شکل میں ساتھ، یعنی ایک عجیب منظر ہے۔ اور دیکھیں ایسا ایسا قدرت قریب لا رہی ہے کہ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ اللہ نے فرمایا جب تم عدوہ دنیا میں تھے اور کافر عدوہ قصوى میں تھے، یہ جگہ کا نام، آپ جب بدر سے نکلیں گے نا تو پہلے پھر وہ عدوہ آئے، عدوہ دنیا۔ اسی طرح پھر بدر صغریٰ ہے، بیر استراحہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل ہیں مدینہ شریف تک۔ اور اللہ فرما رہے ہیں دیکھو خود نقشہ کہ تم عدوہ دنیا کی طرف تھے اور کافر قصوہ کی طرف تھے، کیونکہ مدینہ شمال میں واقع ہے، مسلمان جو تھے وہ شمال سے تھے اور یہ جنوب سے جا رہے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ نیچے سے جا رہا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا
ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. اللہ فرماتے ہیں یہ تو سارا ہم کر رہے ہیں، اگر تم کرتے تو تم وعدے پہ شاید نہ پہنچتے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، حق اور باطل نکھر جائے، صدق اور کذب جو ہے الگ ہو جائے، ظلمت و نور کا امتیاز ہو جائے، یوم الفرقان بن جائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے. صحابہ نے کہا کہ آگے بڑھے چونکہ یہاں تو پانی کا مسئلہ ہو. پھر یہ بدر میں آئے، مقام بدر پہ پہنچے، مائے بدر پہ پہنچے، اور اس طرف کافروں نے ڈیرا ڈال لیا اور ادھر مسلمانوں نے. اب آمنے سامنے صفیں بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک ہی صف بنا لیں، بس اب میمنہ میسرہ کی گنجائش ہی نہیں. کتنے آدمی ہیں؟ 313 تو آدمی، اور سامنے 1000 کا لشکر ہے. اب میمنہ میسرہ تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے آپ نے فوج پہ اور کسی مقام پہ حملہ کرنا ہے. اب تو ایک آمنے سامنے کی بات ہے. تو ایک ہی صف بنا دی گئی. اور کافروں میں ایک رواج تھا، اور اس زمانے میں یہ عادات تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی، چونکہ جنگ تلوار کی تھی، نیزے کی تھی، اور تیروں سے بارشیں ہوتی تھیں، اور تو کوئی یہ تو نئی جدید ٹیکنیک تو نہیں تھی کہ آپ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے، سینکڑوں میل دور سے میزائل پھینک دیں. یہ تو سسٹم نہیں تھا. اب تو جنگ نہیں ہے حقیقتاً اگر دیکھا جائے، اب تو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کی اور دماغ کی جنگ. اب تو عقل لڑائے جاتے ہیں نا. اب کوئی بہادری، کوئی شجاعت، وہ تو مسئلہ ہی نہیں. آپ ایک پورے یعنی نعوذ باللہ ایک پورے ملک پہ ایک ایٹم مار دیں، ایک بم پھینک دیں، بس ختم ہو گئے. بہادر کیا اور کمزور کیا. جنگیں تو پہلے ہوتی تھیں جب آمنے سامنے ایک دوسرے کا مقابلہ ہو. اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب صفیں دونوں طرف سے کھڑی ہو جاتی تو لوگ مبارزت کرتے تھے. اس پر بھی میں کہتے ہیں مبارز، کہ حل یبارزنی، کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے. تو کافروں سے ان کے بڑے جنگجو تھے، لڑاکا تھے، اتبا وغیرہ، وہ نکلے. انہوں نے کہا کوئی ہے ہمارے بعد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصعب بن عمیر اور سیدنا حمزہ نے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصرت لکھی تھی، انہوں نے کافروں کو قتل کر دیا، مارے گئے کافر. اب اور جنگ میں تیزی آنے لگی، دونوں طرف سے غصہ بڑھنے لگا، جوش بڑھنے لگا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جب صف پہ نظر ڈالی تو خدا کی قدرت ہے کہ میرے اس جانب بھی ایک نوجوان ہے جس کی عمر 17 سال، اور میرے بائیں جانب بھی ایک نوجوان ہے جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال ہوگی، اور دونوں بھائی تھے، معاذ اور معوذ. بعض علماء نے کہا ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام اوف تھا. یہ افرا کے بیٹے تھے، معاذ معوذ ابن افرا. تو عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ تمنا کی، یہ خواہش کی کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی بہادر ہوتے، کوئی تجربے کار ہوتے جنگ کے، تو چلو دوران جنگ میں مجھے بھی کوئی تھوڑا سا تو ریلیف ملتا. اب یہ دونوں بچے ہیں، میں ان کو سنبھالوں گا کہ جنگ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی فکر میں تھا، اسی سوچ میں تھا کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ یا عمّی، میرے چاچا، این ابی جہل، ابی جہل کہاں ہے؟ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 17 سماعت فرمائیں.